بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ہشتم در آداب صحبت۔ آٹھواں باب صحبت کے آداب کے بیان میں۔ آداب یہ ادب کی جمع ہے اور ادب کے معنی طور طریقے کے آتے ہیں، اور صحبت کے معنی آتے ہیں میل ملاپ، رہن سہن، جس کو ہم معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔ تو یہ آٹھواں باب معاشرتی زندگی کے طور طریقے کے بیان میں۔ معاشرتی زندگی یعنی انسان یہ تنہا نہیں رہتا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر تنہا رہنا انسان کے لیے مشکل ہے، اس لیے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جس میں اس کے ماں باپ، بھائی بہن، والدین، پڑوسی، دوست احباب سب ہوتے ہیں۔ تو اب جب آپس میں رہتا ہے انسان تو کس کے کون سے حق ہیں اور کس کو کس طریقے سے کیا حق دینا ہے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، والد صاحب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، دوست احباب کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ اس باب میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں حکمت کے معنی آتے ہیں دانائی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں۔ مال از بہر آسائش عمر است، مال آرام سے عمر بسر کرنے کے لیے ہے۔ نہ عمر از بہر گردن مال، نہ کہ عمر مال جمع کرنے کے لیے۔ کہہ رہے عاقل را پرسیدند نیک بخت کیست و بدبخت چیست۔ ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے؟ گفت تو اس عقل مند آدمی نے جواب دیا نیک بخت آنکھ خورد و کشت، کہ نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا و کشت اور بویا۔ یہ کشت ہے کاف کے کسرے کے ساتھ، کشت بونے کے معنی میں۔ یہ و بدبخت آنکھ مرد و ہشت، اور بدبخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا۔ تو ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک بخت یعنی اچھا نصیبے والا اور بدبخت یعنی برے نصیبے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی مال کو اکٹھا کیا، مال کو جمع کیا اور اس میں سے کھایا بھی اور لوگوں کو کھلایا بھی، تو وہ نیک بخت ہے۔ اور جس نے مال کو اکٹھا کیا یہاں تک کہ ایک دن اس کی عمر آ گئی اور اس کی موت آ گئی اور مر گیا، تو انسان بدبخت ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی و مالی، کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس نے فرمایا اس کا مال وہی ہے کہ جس کو اس نے کھایا اور جس کو اس نے پہنا، جس کپڑے کو پہنا پرانا کر دیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ جب مر جائے گا، مرتے ہی اس کے وارث اس مال کے حقدار ہو جائیں گے۔ شعر مکن نماز برآں ہیچ کس کے ہیچ نہ کرد، اس ناکارہ شخص کی جنازے کی نماز نہ پڑھو جس نے کچھ نہیں کیا۔ کہ عمر در سر تحصیل مال کرد و نہ خورد، کہ عمر مال حاصل کرنے کی فکر میں کھو دی اور کچھ نہ کھایا۔ یعنی جس شخص نے اپنی پوری زندگی مال جمع کرنے کی فکر میں صرف کر دی اور مال نہ خود کھایا اور نہ ہی دوسرے کو کھلایا، تو ایسے بخیل اور نالائق کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا یہ تہدید و تشدید اور تغلیظ میں معمول ہے۔
یعنی ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ شریعت تو کہتی ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے آدمی لوگوں کو اس عمل کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اس نے برا کام کیا، اچھے لوگوں کو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ حکمت، یہ دوسری دانائی کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ تو جانتے ہیں، مشہور پیغمبر ہیں، اور قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک مالدار آدمی تھا، بہت ہی زیادہ مالدار تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے کو اس نے جس مکان میں اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ اس نے اپنے خزانے کو جہاں رکھا تھا اور اس میں تالا بند کیا تھا، اس کی جو کنجیاں تھیں اتنی زیادہ کنجیاں ہو جاتی تھی کہ اس کو اٹھانے میں طاقتور سے طاقتور آدمی جانور بھی تھک جاتے تھے، یعنی بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی، قرآن کریم میں نصیحت منقول ہے، اور اس آیت کے ٹکڑے کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اللہ نے جس کو مال و دولت دیا ہے تو اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر، لوگوں پر خرچ کر، نہ شنید۔ تو کہتے ہیں شیخ سعدی کہ اس نے نہیں سنا، قرآن کریم کے اندر ہے کہ اس نے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ عاقبت الشنیدی، یہ ہم لوگوں کا خطاب ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تو نے اس کے انجام کو سنا۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور اس کے انجام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ آکس کے بدینار و درہم خیر نین دوخت، جس شخص نے دینار و درہم کے عوض نیکی جمع نہ کی، سر عاقبت اندر سر دینار و درہم کرد، اور درہم کے اور آخر کار دینار اور درہم کے خیال میں اس نے جان دے دی۔ خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا، اگر تو چاہے کہ دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھائے، با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد، تو مخلوق پر مہربانی کر جیسا کہ خدا نے تجھ پر مہربانی کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی اور اس کو اللہ کے راہ میں خیرات کر کے نیکی حاصل نہیں کی تو نے اگر، تو تیرا انجام یہ ہوگا کہ اس دنیا سے چلا بھی جائے گا اور مال و دولت سے تجھ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خواہش ہے کہ وہ دنیا کے مال و دولت سے آخرت میں نفع اٹھائے، تو اس کو چاہیے کہ مخلوق پر رحم کرے اور ان کو خیرات دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت دے کر اس پر مہربانی اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ آگے ایک عربوں کا مقولہ ہے، عرب گوید جد ولا تمنن، کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں جد ولا تمنن، بخشش کر اور احسان مت جتا۔ کسی پر احسان کر رہا ہے تو اس احسان کو مت جتاؤ، مت لوگوں کو بیان مت کرو کہ میں نے اس کی مدد کی تھی، اس پر احسان کیا تھا۔ لأن الفائدۃ الیک عائدۃ، اس لیے کہ اس کا فائدہ تیری طرف پلٹ آئے گا۔ یعنی ببخش و منت منہ، یعنی بخشش کر اور احسان مت جتلا، کہ نفع بتو باز می گردد، اس لیے کہ اس کا فائدہ تیری طرف لوٹنے والا ہے۔ آگے قطعہ ہے، درخت کرم ہر کجا بیخ کرد، کہہ رہے ہیں سخاوت کے، کرم کہتے ہیں سخاوت کو، سخاوت کے درخت کو ہر کجا بیخ کر، جس سخاوت کے درخت نے جس جگہ جڑ پکڑ لی، گدشت از فلک شاخ و بالائے او، تو اس کی ٹہنیاں اور بلندی آسمان سے بھی گزر گئیں۔ گر امید داری کزو برخوری، اگر تو امید رکھتا ہے کہ اس سخاوت کے درخت کا پھل کھائے، بمنت منہ ارہ برپائے او، تو احسان جتا کر اس کی جڑ پر آرہ نہ چلا۔
تو دو باتیں ذکر کی ہے شیخ سعدی نے. ایک تو انہوں نے عرب کا مقولہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ احسان کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، اس لیے کہ اس کا فائدہ اس کو ملے گا، لہذا احسان جتا کر اس فائدے کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری، اس کے بعد انہوں نے قطع میں ایک شعر نقل کیا ہے کہ آدمی جب سخاوت کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے سخاوت کرنے کے نتیجے میں وہ ذخیرہ اس کو جمع کر دیا جاتا ہے، ایک جگہ محفوظ کر دیا جاتا ہے. لہذا اگر کسی کو خواہش ہو کہ ہمارا ذخیرہ شدہ ہمیں آخرت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ احسان کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، اس لیے کہ احسان جتانا نیکی کو اس طرح ضائع برباد کر دیتا ہے جس طرح کہ ایک بہت ہی اچھا آدمی نے درخت لگایا اور وہ پودا بڑا ہو کر وہ اس نے جڑیں پکڑ لی، اس کی شاخیں نکل آئی، موٹا تنا ہو گیا. اب وہ اس آدمی اس پر آرا چلا کے اس کو کاٹ دے تو اس کا کچھ بھی وہ تو بالکل برباد ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا وہ درخت. اسی طرح اگر آدمی احسان کرتا ہے تو آخرت میں گویا کہ اس نے اپنا اجر اکٹھا کر لیا ایک درخت کی شکل میں. اب اگر اس نے احسان جتلا دیا تو احسان جتلانا یہ آرے کی طرح کام کرتا ہے. اس کے بعد ایک شعر ہے قطعہ: شکر خدائے کن کے موفق شدی وخیر، خدا کا شکر ادا کر کے تجھ کو نیکی کی توفیق دی گئی. انعام و فضل او نہ معطل گذاشتت، آپ نے انعام اور مہربانی سے اس نے تجھے بیکار نہیں چھوڑا. منت منا کے خدمت سلطاں ہمیں کنی، یہ احسان نہ رکھ کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. من نہ شناس ازو کے بخدمت بداشتت، بلکہ بادشاہ کے احسان مان کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا ہے. تو شعر کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی بادشاہ اپنے خدمت میں یا اپنے دربار میں کسی آدمی کو رکھ لے تو وہ اس آدمی کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے. اگر بادشاہ کسی کو اپنا بھنگی بنا لینا تو وہ آدمی لوگوں کو فخر کرتا ہے، فخر جتلاتا ہے، اپنی خوش نصیب بتلاتا ہے کہ میں بادشاہ کا بھنگی ہوں. تو اگر اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کسی نیکی کی توفیق دی، تو نے کسی پر احسان کیا، تو اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ کام، نیکی کا کام کسی دوسرے آدمی سے بھی لے سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو توفیق دی اپنے فضل و کرم سے، تجھ سے ایک نیکی کا کام لے، اس پر تو شکر ادا کرے، اس پر تو احسان نہ جتلا. جس طرح بادشاہ کا خادم بننے کے بعد آدمی بادشاہ کا احسان مانتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں.